السلام علیکم ناظرین. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو، زندگی میں دکھ نہ ہوں، زندگی میں غم نہ ہوں، زندگی میں مسائل نہ ہوں، زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں. لیکن جس دنیا میں ہم جیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہاں پر ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. جو چیز ممکن ہے اور جس کو ہم آج بھی سیکھیں گے، اس سے پہلے بھی سیکھتے رہے ہیں، وہ یہ آرٹ ہے کہ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہوا جائے، کس طرح پریشانیوں کا، مشکل حالات کا سامنا کیا جائے، کس طریقے سے اپنے ذہنی سکون کو باقی رکھا جائے. آج بھی انشاءاللہ ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آج ایک انتہائی اہم اصول کو آپ کے سامنے رکھوں جس کا تعلق خدا سے ہے، اور ایک دوسرے اصول کو آپ کے سامنے رکھوں جس کا تعلق انسانوں سے ہے، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ان دو چیزوں پہ میں بات کروں، جو ابھی تک ہم نے ذہنی سکون کو برقرار رکھنے والے کچھ رویے ہم نے ابھی تک اسٹڈی کیے ہیں، ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دوں. ابھی تک ہم 7 اصول پڑھ چکے ہیں اور یہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. پہلا اصول یہ تھا کہ دھوپ کے اثر سے بچنے کے لیے رنگین چشمہ استعمال کیجیے. یعنی بات جو میں اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جو میں نے بار بار سمجھائی ہے وہ یہ کہ انسان کی مثبت سوچ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اور انسان اس مثبت سوچ کو، اس مثبت نفسیات کو جب اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنی ذہنی طاقت کی مدد سے خارج کے مشکل حالات کو بھی فیس کر لیتا ہے اور اندر کے موڈ کی خرابی کو بھی وہ قابو میں کر لیتا ہے. اور بجائے اس کے کہ موڈ اس پر غالب آئے، وہ اپنے موڈ پر غالب آ کر ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو دوسرا اصول ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ خوشی اور سکون کو غارت کرنے والے لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور ہمیں ایذا دیتے ہیں. ہمارا طریقہ اگر انتقام کا ہے، بدلے کا ہے، تو ہم گویا کہ نفرت کی نفسیات میں مستقل طور پر جینے لگیں گے. اور نفرت ایک ایسا تیزاب ہے جو سب سے پہلے اس برتن کو جلاتا ہے جس میں اسے رکھا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے اندر نفرت کو، رد عمل کو، غصے کو، جھنجھلاہٹ کو رکھیں گے تو اس کا نقصان تو بعد میں ہوگا. جس نے ہمیں تکلیف دی ہے اس کا نقصان بعد میں ہوگا، ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں، غصے کو پی جائیں اور ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں. یہ ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے، بہت بڑا یہ مقام ہے. لیکن دنیا کے پہلو سے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم خود ذہنی سکون میں رہیں گے. جو تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ لوگوں سے احسان شناسی کی توقع نہ رکھیں. دیکھیے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا جب سکون غارت ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں وقت آنے پر وہ احسان فراموشی کرتے ہیں یا کم سے کم احسان کو بھول جاتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہ اس حقیقت کو مانیں کہ یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. تو ہمیں انسانوں کے لیے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ اپنے رب کے لیے کرنا ہے. اور جب ہم اپنے رب کے لیے کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس بنا پر ذہنی سکون سے محروم نہیں ہوں گے کہ لوگ ہمارے احسانات کا بدلہ اعتراف سے نہیں دے رہے. جو چوتھی چیز ہم نے اس کے بعد پڑھی تھی وہ یہ کہ غلط تقابل نہ کریں، اور اس کو ہم نے انگریزی کے ایک جملے سے سمجھا تھا کہ وی سفر بائی کمپیریزن. یعنی ہمیں غلط کمپیریزن کرتے ہیں، ہم اپنے سے ہمیشہ بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے سکھایا تھا، توجہ دلائی تھی کہ صحیح کمپیریزن کریں، اور وہ کمپیریزن ہے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. دوسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی، اس کو بھی انگریزی میں بیان کیا تھا کہ تھنک اینڈ تھینک. اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کمتر چیزیں جو نہیں ہیں، بڑی بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ چوتھا اصول تھا. اس کے بعد جو اگلا اصول ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں وہ بننا چاہیے جو دراصل ہم ہیں. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم زندگی میں وہ بننا چاہتے ہیں، اکثر وہ بننا چاہتے ہیں جو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو دریافت کریں، اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ جو کام ہمارے ذوق کے مطابق ہے، جو سہل و آسان ہے، جس کے کرنے میں مزہ آتا ہے، ہم وہ ہیں. تو اپنے آپ کو دریافت کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں. اس میں معاش کو نظر انداز کر دیں، اس میں شہرت کو نظر انداز کر دیں، اپنے ذوق کا کام کریں. اور اگر معاش جدا ہے تو پھر فارغ وقت میں اپنے ذوق و پسند کا کام ضرور کریں. اس کے بعد جس اگلے اصول کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی اگر
ایک عدد لیمو دے تو سکنج بین بنا لیں. مطلب اس بات کا یہ تھا کہ محرومیوں کا ماتم کرنے کے بجائے ہر صورتحال میں کوئی نہ کوئی امکان ہوتا ہے، تو اس امکان کو دریافت کریں، اور کوئی امکان نہیں مل رہا، منفی حالات ہیں، تو ہم ان کو مثبت بنا سکتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی انسانی خصوصیت ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے. اس کو بڑی تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا. اور آخری اصول جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ خود غرضی کے بجائے دوسروں کی مدد کے اصول پر زندگی گزاریں. دیکھیے، انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اسے حقیقی معنوں میں خوشی ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے عزت ملتی ہے، لوگ بہت عزت کرتے ہیں. تو یہ چیز انسان کا بڑا سرمایہ ہے. اور انسان سچی بات ہے، جس طرح غذا کے ذریعے سے اپنے جسم کو توانائی دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو جب اطمینان ملتا ہے تب بھی انسان بہت توانا ہوتا ہے. آج کی گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی اصول پہ اب بات کریں گے جو کہ 8واں اصول ہے، جو حقیقی معنوں میں ہر پہلو سے ہمارے اندرونی وجود کو، ہماری ہستی کو بے پناہ طاقت دیتا ہے، بے پناہ توانائی دیتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کیجیے. اس حوالے سے میں ایک پورا کورس کرا چکا ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ کرایا ہے، وہ آپ ضرور کیجیے. میں نے اس پر انڈیپینڈنٹلی لیکچرز بھی دیے ہیں، پبلک میں لیکچر دیے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد وغیرہ میں. وہ انٹرنیٹ میں موجود ہیں، یوٹیوب میں موجود ہیں، آپ وہ سنیں. یہاں میں اختصار کے ساتھ ان قرآنی اساسات کو آپ کے سامنے رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرتی ہیں. لیکن آج میں اس کا صرف وہ پہلو بیان کروں گا جس کا تعلق اس دنیا سے ہے اور غم و پریشانی سے. پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ میں اس کے مذہبی پہلو پہ نہیں چاہ رہا، میں اس کا جو دنوی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دنوی پہلو اس کا کیا ہے؟ وہ ہے امید. دیکھیے، ہم جس دنیا میں جیتے ہیں وہاں پر بڑی مایوسیاں ہیں، بڑی محرومیاں ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا. موت کا ازالہ کیا ہوگا؟ لیکن ایمان وہ چیز ہے جو ہمیں امید دیتا ہے کہ جو رخصت ہو گئے ہیں ہم ان سے ملیں گے، اور جلد ملیں گے، وہیں جا رہے ہیں ہم، سب سے ملاقات ہوگی. تو ایمان ہمیں جو امید دیتا ہے وہ زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے، ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور جینے کی راہ نکالتی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے عبادت، خدا سے تعلق کی اساس ہے. عبادت کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. جس طرح جسم کو خوراک چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اسی طریقے سے ہماری روح کو خدا سے عبادت کا تعلق چاہیے. قرآن مجید جو بات بیان کرتا ہے واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جا. ہر مصیبت کے موقع پر حضور نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ جو نماز ہے، یہ جو عبادات ہیں، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ خدا سے مدد مانگنا ہے، خدا کی قربت میں جانا ہے، اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اپنی روحانیت کو زندہ کرنا ہے. یہ چیزیں ہر مشکل میں ہماری بڑی مدد کرتی ہیں، بڑی سپورٹ کرتی ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری کیا ہے؟ یہ اپنی نعمتوں میں اضافے کے ذریعے ہے. قرآن میں بھی کہا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کریں گے ہم تو نعمتیں بڑھیں گی. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسروں کی بھی تربیت ہوتی ہے. اس کو ہم بڑی تفصیل سے ایک اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ دوسروں کو ہم چاہتے ہیں، خاص طور پہ اولاد کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا شکر گزار بنائیں، تو ہمیں اپنے رب کا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن کر انہیں دکھانا چاہیے. چوتھا جو پہلو اللہ سے تعلق کا وہ اس کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی کائنات پر غور و فکر ہے، اور اس سے مدد مانگنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خدا کی مائیت میں جینا ہے اور خدا کو اپنی مدد میں بلانا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو مشکلات میں اگر آپ کے پاس دعا کا ہتھیار ہے تو ہمارا رب جو سب کچھ سن رہا ہے وہ ہمیں ان ساری مشکلات سے نکالے گا. اگلا جو تعلق ہے وہ تقوی کا ہے. دیکھیے، تقوی کیا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ہم حدود کی پاسداری کریں. اور یہ کس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے؟ دنیوی پہلو سے. دیکھیے، اس دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہر خواہش ہم چاہیں تو پوری نہیں ہو سکتی. تقوی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو خواہش ہم پوری کر بھی سکتے ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جنہیں ہمیں پورا نہیں کرنا. تو یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو یہاں سے ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو خواہشات پوری نہیں ہو سکتی تو گویا کہ ہم اس ٹریننگ کو استعمال کر کے اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں. ہمیں وہ چیز اذیت نہیں دیتی، یعنی ہمیں اضطراب پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بھی گویا کہ اپنے ذہنی سکون کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اگلی چیز اس کے بعد کیا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کریں. توبہ کیا ہے؟ دنیوی فائدہ اس کا کیا ہے؟ ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے. اور جو قرآن مجید نے بات بیان کی، احادیث میں بھی آئی ہے
کہ توبہ کرنے سے انسان کے اوپر مصائب کم ہو جاتے ہیں، سختیاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی دیکھیے فائدہ ہے. اگلی چیز صبر. صبر کیا ہے؟ یہ خدا کی معیت کو حاصل کرنا ہے، یہ اپنے حوصلے کو بلند کرنا ہے. تو اس کے اوپر تو میں بار بار بات کر چکا ہوں کہ صبر، تسلیم، رضا. اور پھر آخری چیز ہے تفویض و توکل، امید و رجا. اس پہ بھی ہم نے بہت بات کی ہے کہ جو معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو رب کے حوالے کر دیں. اندیشوں سے نمٹنے کا اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے. تو خدا سے زندہ تعلق کی 8 اساسات جن کو میں نے کورس کی شکل میں بھی پڑھایا ہے، اور آج میں نے ان کا خلاصہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اس پہلو سے، دنیا کے پہلو سے، پریشانیوں کے پہلو سے، ذہنی سکون کے پہلو سے ان کی کتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے. تو اس پہلو سے ہمیں اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ کریں گے تو ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے. جو ایک دوسرا اصول، یعنی یہ تو اصول تھا جس کا تعلق خدا سے تھا، دوسرا اصول جو آج ہم پڑھیں گے اس کا تعلق انسانوں سے ہے، اور وہ ہے تنقید کا سامنا کس طرح کیا جائے. دیکھیے یہ جو تنقید ہے یہ ایک تلخ گھوٹ ہے جسے کوئی نہیں پینا چاہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شر میں پوشیدہ ایک خیر ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ تنقید کے موقع پر درست رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ تنقید کسی کو بھی پسند نہیں ہے. یہ ہماری انا کو ہرٹ کرتی ہے. سامنے والا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے فلاں کام غلط کیا ہے. تو جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور تنقید کے موقع کے اوپر ہم درست رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم اپنا نقصان آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ تنقید اگر درست ہے تو ہماری دنیا کا فائدہ ہے، ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر کے بہتر ہو جائیں گے، اور اگر تنقید غلط ہے تو ہماری آخرت کا فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم صبر کریں گے اور اجر کمائیں گے. تو تنقید کو اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو یہ شر نہیں ہے، یہ خیر ہے. اور اسی حوالے سے میں اپنے رسالے میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی کوٹیشن لکھتا ہوں اس کے سر ورق پہ. تو ایک دفعہ میں نے لکھا تھا کہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے. یہی میرا رویہ. اس وقت بھی میں اپنے ایک ناول ادھوری کہانی کا ریویو کر رہا ہوں، تو میں نے اسکریننگ کے لیے لوگوں کو اسے دیا، اور لوگ تنقید کر رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے تنقید کر رہے ہیں، زبان پر، گرامر پر، خیالات پر، ایکسپریشن پر، اسالیب پر. اور میں ویلکم کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ میری اصلاح کر رہے ہیں. اور جب وہ پبلک میں جائے گی کتاب تو اس میں بہت سی کمزوریاں ختم ہو چکی ہوں گی، گرچہ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن یہ مجھے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا. اور میری ہر کتاب میں مجھے ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ وہ اتنی تنقید سے گزرتی ہے، درجنوں لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پبلک تک جب جاتی ہے تو ایک بہتر چیز جاتی ہے. تو خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے. اس کے بعد دیکھیے کہ جب تنقید ہوتی ہے تو عام لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیے عام لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب تنقید ہوتی ہے تو فوراً، اور عام لوگوں سے میں واضح کر دوں ہم اس میں سب شامل ہیں، فوراً کوئی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں چاہے غلطی ہو. تو ایک کام ہم یہ کرتے ہیں. دوسرا ہم کام کیا کرتے ہیں، ہم عام طور پر کسی اور پر الزام لگا دیتے ہیں، یعنی اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ہم ملبہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. یہ عام طور پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے. اور تیسرا رویہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہیں ملتا تو جو تنقید کر رہا ہے اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم انتقام لینے کی سوچتے ہیں، اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، ورنہ تعلقات تو یقیناً خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ رویہ ہے جو غلط رویہ ہے. اب میں عرض کروں گا کہ صحیح رویہ کیا ہے، تنقید ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے تنقید ہونے پر اصل میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور سیلف انٹروسپیکشن، یعنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تنقید کرتے وقت کوئی شخص، میں ایک سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، بکواس ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ہمیں اس کی بکواس کو سننا چاہیے، اگنور کر دیں اس کے لہجے کو، اس کی سختی کو. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات بتا رہا ہو جو واقعتاً ہماری کمزوری ہے اور ہمارا دنیا یا آخرت کا کوئی نقصان ہے. تو اپنا بے رحمانہ احتساب کریں، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اس کے جہت جا کے کھڑے ہو جائیں، اپنے خلاف وکیل بن جائیں اور دیکھیں کیا چیز غلط ہے. اور پھر جب کوئی غلطی مل جائے تو اعتراف کریں. اعتراف بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر اپنی اصلاح کریں. جو غلطی ہمیں نظر آئی ہے، جہاں پر معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے وہاں پہ اصلاح کیجیے، اس لیے کہ اصلاح کرنے کے اندر ہی ساری خیر ہے، ساری بھلائی ہے. تو کسی بھی حوالے سے تنقید کی جائے، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں، غلطی ہو تو اعتراف کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں. اچھا، اس میں یہ بھی امکان ہے کہ غلطی ہماری نہ ہو، تنقید غلط ہو، تو پھر اس میں بھی دو رویے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی ایسا شخص تنقید کرے
جو متعلق ہے، جو ریلیونٹ ہے، مثال کے طور پہ والدین ہیں، گھر والے ہیں، آفس والے ہیں، محلے والے ہیں، جن سے ہمارا روزمرہ کا تعلق ہے، جن کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں، جن کا کوئی رول ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بہرحال ہمیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی. تو اگر ہماری یہ غلطی نہیں ہے تو ہم صحیح بات بتائیں گے یا اپنا زاویہ نظر واضح کریں گے. بعض اوقات غلطی نہیں ہوتی، زاویہ نظر کا فرق ہوتا ہے، تو اپنا زاویہ نظر نرمی سے، محبت سے واضح کریں گے. بعض اوقات سامنے والا اس وقت سن نہیں رہا ہوتا، بعد میں واضح کر دیں گے. بعض اوقات موقع نہیں ہوتا، بعد میں واضح کر دیں گے. تو اگر کوئی شخص اہم ہے، ریلیونٹ ہے، متعلق ہے، اپنا ہے، تو اس کے سامنے پھر ہمیں یہ لاہم اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں اور یہ بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے، اس وقت نہیں تو بعد میں. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ بندہ اپنا ہی ہے لیکن یہ کہ وہ اڑ چکا ہے، اس نے ہماری بات سننی نہیں ہے. ایسے دونوں موقعوں پر اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، اور جو سامنے والا ہے اس کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اس کے ساتھ مت الجھیں. کیونکہ دیکھیں، جس وقت آپ الجھیں گے تو آپ اس کو فیول فراہم کر رہے ہیں، اور جس وقت آپ سامنے سے ہٹ جائیں گے تو آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص ون سائیڈڈ ہوائی فائرنگ نہیں کر سکتا. آپ فائر کریں گے تو جواب میں آپ کے اوپر فائر آئے گا. تو آپ خاموش رہ کر سامنے والا جو شخص ہے اس کا اسلحہ ختم کر دیں. آپ اپنا اسلحہ استعمال کریں گے تو اس کا اسلحہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ بنیادی اصول ہے جس کو یاد رکھیے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے یہ بارش کی طرح ہوتی ہے. آپ اس میں گیلے ہوں گے، صرف ایک ہی شخص ہے جو گیلا ہونے سے بچ سکتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو صبر کی چھتری، جو اعراض کی چھتری، نظر انداز کر دینے کی چھتری اپنے ہاتھوں میں لے. اور ایسا شخص جب بارش میں باہر نکلے گا، گھر سے باہر نکلے گا، تو اسے کسی پہلو سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم تجربہ کر سکتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے چھتری لے کے آپ گھر سے باہر نکل جائیں تو انشاءاللہ آپ گیلے نہیں ہوں گے. یہ تجربہ ہے. تو یہی معاملہ ایسے ناقدین کے حوالے سے کیجئے جو آپ پر بے جا تنقید کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تنقید آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جن کو آج ہم نے سمجھا ہے. ایک اصول کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، دوسرے کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. جب ان دو اصولوں کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ذہنی سکون ہمیشہ باقی رہے گا. غم پریشانیوں کے باوجود بھی ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.